मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل اس صورت میں ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، کچھ تو میں نے درس کے دوران بیان کیے، لیکن ان اسباق کو ہم نمبر وار اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ موٹے موٹے ہمیں اس صورت سے کیا اسباق ملتے ہیں۔ پہلا سبق جو ہمیں اس سے ملتا ہے وہ مکہ معظمہ کی فضیلت، کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کی قسم اٹھائی ہے قرآن مجید میں، اور علماء کا اس بات پر تقریباً اجماع ہے کہ اس کائنات میں، اس روئے زمین پر سب سے افضل ترین شہر وہ مکہ مکرمہ ہے، اور اس کے بعد سب سے افضل ترین شہر وہ مدینہ منورہ ہے۔ مکہ مکرمہ اس لیے افضل ہے کہ یہ بلد اللہ ہے، اللہ کا شہر ہے، کہ اس میں اللہ کا گھر ہے، اور مدینہ اس لیے سب سے افضل ترین ہے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اپنا وطن بنایا تھا۔ جیسے اللہ کی فضیلت رسول پر ہے تو اللہ کے شہر کی فضیلت بھی رسول کے شہر پر، اور اللہ کے بعد رسول سے بڑا کسی کا مقام نہیں ہے، تو اسی وجہ سے مکہ کے بعد مدینہ سے بڑا کسی بھی شہر کا مقام نہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسجد حرام میں ایک نماز پڑھی، چونکہ وہ مکہ میں ہے، تو اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے مدینہ میں اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھی، ایک روایت میں آتا ہے کہ 1,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور مکہ کی فضیلت پر صحیح حدیث بھی موجود ہے، عبداللہ ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ سے نکالا گیا ہجرت کے وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے مکہ سے خطاب کیا اور فرمایا کہ اے مکہ، تو اللہ کا شہر ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کی قسم اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکالنے پر مجبور نہ کرتی تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے محبت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لگتا نہیں تھا مدینہ میں، تو آپ نے پھر مدینہ کے لیے دعا مانگی، اللہم حبب الینا، اے اللہ تو ہماری نظر میں محبوب بنا دے ہذا البلد، اس شہر کو، کما حبب الینا مکہ، جیسے تو نے ہماری نظر میں مکہ کو محبوب بنایا، او اشد منہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے بھی محبت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہی میں آخری وقت میں مدینہ میں، کہ میری موت مدینہ میں واقع ہو، اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ یہ مکہ کی فضیلت پر 2-3 روایات تھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے ووالدن وما ولد، باپ اور اس کی اولاد کی، اور قسم اس بات پر اٹھائی کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے باپ کے مقام اور مرتبے کو بھی بیان کیا ہے کہ باپ اپنی اولاد کو جو کس مشقت اور محنت سے پالتا ہے، تو یہ محنت اور مشقت اور تکلیف اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اللہ نے تکلیفوں میں پیدا کیا ہے۔ تو اس سے اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ باپ کی ان تکلیفوں کا خیال کر کے جو اس نے بچپن میں اٹھائی ہیں، بڑھاپے میں اس کی خدمت کرے، اور یہ سوچے کہ اللہ نے میرے اصل میں تو آدم علیہ السلام کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، لیکن لفظ جو ہے وہ والد کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو کامن ہے، جو ہر باپ پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے اتنی قربانیاں دیتا ہے کہ اللہ اس کی قربانیوں کی قرآن مجید میں قسم اٹھا رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم کمزور ہیں۔ ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری پوری زندگی ہمیشہ خوشیوں میں گزرے، اس لیے کہ اگر ساری زندگی خوشیوں میں گزری تو پھر تو قرآن کی آیت غلط ہو جائے گی۔ آج لوگوں کے فون آتے ہیں، حضرت یہ پریشانی ہے، حضرت یہ پریشانی ہے، کچھ پڑھنے کو بتا دیں، کچھ میں پریشان ہو گیا ہوں، مجھے کیوں یہ پریشانی ہو رہی ہے، تو ہم جو علماء سے سنتے ہیں وہی لوگوں کو بتاتے ہیں، بھائی کچھ نہ کچھ پریشانیاں تو آتی رہیں گی، کسی پہ زیادہ آئیں گی، کسی پہ کم آئیں گی۔ سورہ نجم میں اللہ نے اسی بات کو یوں فرمایا، ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ تو پھر تو انسان میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہوا نا۔ یفعل ما یشاء، فرمایا ہماری حیثیت ہے کہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، ہم جو کچھ کریں گے ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، وہم یسألون، تم جو کچھ بھی کرو گے تم سے پوچھا جائے گا۔ تو ہمیں اپنی بندگی کا احساس ہونا چاہیے اور اپنی کمزوری کا احساس ہونا چاہیے۔ ایک سبق تو ہمیں یہ ملا۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ یعنی یہ جو پہلا سبق ہے نا، اس کو میں یوں بیان کر سکتا ہوں کہ اس سے انسان کو پھر تسلی رہتی ہے کہ بھائی غم جب ہو رہا تو سب کو ہو رہا ہے نا۔ آپ کو معلوم ہے جب بالاکوٹ میں زلزلہ آیا تھا تو میں نے کچھ ریلیٹیو تھے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ اتنی موتیں ہو رہی ہیں، آپ پریشان نہیں ہو رہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہمیں جب پتہ چلا نا ہمارے گھر کا کوئی فرد مر گیا ہے تو ہمیں واقعی غم ہوا، لیکن جب دیکھا کہ یہ ایسا عذاب ہے یا یہ ایسا حادثہ ہے جس میں سب مبتلا ہیں، صرف ہمارے گھر سے میت نہیں اٹھی ہے تو پڑوسیوں سے بھی اٹھ رہی ہے اور ان کے پڑوسیوں میں بھی کوئی نہ کوئی حادثہ واقع ہوا ہے، تو یہ سوچ کے غم انسان کا ہلکا ہو جاتا ہے کہ یہ حادثہ میں ابتلا ہے، سب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ تو جب ہم یہ سوچیں گے مجھے جو پریشانی ہے تو دوسروں کے ساتھ بھی ہے، یہ والی نہیں ہے تو کوئی اور پریشانی ہے، تو ہمارا غم کیا ہو جائے گا؟ ہلکا ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں ایک علمی نقطے کی بات علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، حالانکہ دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ جانور زیادہ تکلیف دہ زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر کوئی جوڑیا بازار میں مزدوری کرے اور چند بوریاں اٹھا کے گدھا گاڑی پہ رکھ دے تو لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ بڑی ٹف جاب کر رہا ہے یہ، لیکن اس گدھے پہ ترس نہیں آتا جو سارا دن اتنا بوجھ اٹھا کے کھینچتا رہتا ہے۔
جانوروں کو وہ سہولتیں نہیں ہیں. میں چیئر پہ بیٹھا ہوں, آپ صوفے پہ بیٹھے ہیں. جانور ایسی زندگی نہیں گزارتے, جہاں جگہ مل جائے فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں. اس کے باوجود اللہ نے انسان کی زندگی کو پر مشقت قرار دیا. جانور کے بارے میں ایسی آیات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے, وہ تھوڑی سی تکلیف بھی محسوس کرتا ہے. جانور بڑی بڑی تکلیفیں بھی محسوس نہیں کرتے. ان کو ایک روٹین میں آپ لگا دو تو وہ اسی میں چلتے رہتے ہیں, اسی میں چلتے رہتے ہیں, اسی میں چلتے رہتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا انصاف ہو رہا ہے. ان میں شعور نہیں ہے. تو جو باشعور آدمی ہوتا ہے وہ سینسٹیو ہوتا ہے. باشعور مخلوق سینسٹیو ہوتی ہے, حساس ہوتی ہے, اسے تھوڑی تکلیف کا احساس زیادہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان دل برداشتہ ہو کے خودکشیاں کر لیتے ہیں, جبکہ جانور کبھی بھی خودکشی نہیں کرتے. ان کو یہ شعور ہی نہیں ہے. غم محسوس کرنے کا ان کو اس طرح ادراک ہی نہیں ہوتا. تھوڑا ہوتا ہے غم, ان کو اتنا زیادہ نہیں ہوتا. تو یہ بھی ہمیں لقد خلقنا الانسان فی کبد سے پتہ چلتا ہے. اور ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب ہم مشقتوں میں ہیں تو ہمیں اترانا نہیں چاہیے. جیسے اللہ نے مثال دی ہے کہ انسان کیا کہتا ہے, میں نے اتنا مال اڑا دیا, اتنا مال اڑا دیا. تو اللہ فرماتے ہیں تم تکلیفوں میں ہو, آج یہ مال ہے کل ختم ہو جائے گا. مال ختم نہ بھی ہوا تو تم ختم ہو جاؤ گے. تو شو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کرنا ہے, مال خرچ کرنا ہے, ان جگہوں پہ خرچ کرو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں, غریبوں پہ, مساکین پہ. اور اگر کہیں تقریبات پہ خرچ کرنا بھی ہے تو اسے اللہ کی نعمت کا اظہار مقصد ہونا چاہیے. لوگوں پر اپنی دھونس جمانا, اپنی دولت کی نمائش کرنا, یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. آگے فرمایا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد, کیا یہ انسان یہ نہیں سمجھتا کہ اس پر کسی کو قدرت ہے؟ ایحسب ان لم یرہ احد, کیا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے؟ ان دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر اس بات کا استحضار کریں کہ ہر وقت ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے تو یہ چیز انسان کو اس کی اوقات میں رکھتی ہے اور یہ چیز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جنرل اسٹور میں آپ جاتے ہیں, قیمتی چیزیں, تو لوگ نوٹس بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے, خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. تو آپ ڈر جاتے ہیں کہ بھئی میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ میرا یہ عمل ریکارڈ ہو جائے. یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, اس لیے کبھی ایسا کام نہ کرو جو اللہ کی ریکارڈنگ میں آ جائے. جو فرشتوں کو اللہ نے کیمرے دیے ہوئے ریکارڈنگ کے لیے, اس میں نہ آ جائے, اور وہ کبھی بھی کیمرے بند نہیں ہو سکتے. تو یہ چیز بھی انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلا اقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ. اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا انسانیت کی خدمت یا اللہ کو راضی کرنا یہ ہے. یہ جو پہاڑوں کی چوٹیاں عبور کر جانا اور اس پہ ان کو انعامات ملنا, یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. پہاڑ کی ایک چوٹی وہ ہے جو ڈاکومنٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا گورے عبور کرتے ہیں, اس پہ اللہ کی طرف سے کچھ بھی ملتا, دنیا کی طرف سے واہ ہو جاتی ہے. اور ایک پہاڑ کی چوٹی وہ ہے, چٹانوں کو وہ چٹان ہے جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ کما کے غریبوں پہ اور ناداروں پہ خرچ کرو, لوگوں کو غلامی کے طوق سے بچانے پر خرچ کرو. اس گھاٹی کو اگر عبور کریں گے, یہ مشکل کام کریں گے, تو پھر آخرت میں اللہ نوازے گا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور اگر ویسے ہی ڈاکومنٹریز کے لیے آپ نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑی کو عبور کر لیا تو لوگوں کی طرف سے واہ تو ہو جائے گی, مگر یہ وہ گھاٹی نہیں ہے جس کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. اس لیے ہمیں اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے, لوگوں کی خدمت اور لوگوں کو غلامی کے طوق سے بچانا. ایک سبق ہمیں اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ غلام اس زمانے میں نہیں ہے, اس زمانے میں تھے, مگر غلامی والی زندگی اس زمانے میں بہرحال پائی جاتی ہے. بلکہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو غلاموں کی جیسی بدتر زندگی نہیں ہوتی, ایسی ان کی زندگی ہوتی ہے. کتنے گھر ہیں جن میں مردوں نے اپنی بیویوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے, ایسے ان سے کام لیتے ہیں جیسے کوئی لونڈی یا باندھی ہو. ان کو بھی اس آیت میں خطاب ہے کہ اس کو اس غلامی کی زندگی سے آزاد کرو. جب اللہ تعالیٰ کسی اجنبی کو غلام بنانے کی اجازت نہیں دیتے تو زوجہ کو, بیوی کو غلام بنانے کی کیسے اجازت دیتے ہیں؟ اسی طرح بعض جگہوں پر ساس نے بہو کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. اپنا ماتحت یا تابع بنانا یہ برا نہیں ہے, چھوٹوں کو ہمیشہ بڑوں کے ماتحت رہ کے چلنا چاہیے, ان کی خدمت کرنی چاہیے, مگر ایسا ماتحت کر دینا کہ اس کی اپنی کوئی سوچ ہی نہ ہو, اپنی کوئی جو ہے نا وہ لائف ہی نہ ہو, یہ بالکل کلدم اور ختم ہو کے رہ جائے, یہ بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح ماں باپ بھی بعض دفعہ اولاد کو ایسا غلام بنا لیتے ہیں کہ ان کے اپنے جذبات اور اپنی تھنکنگ بالکل ختم ہو جاتی ہے, تو یہ بھی جائز نہیں ہے. کتنے مرد ہیں, لڑکے ہیں, نکاح کرنا چاہتے ہیں, والدین ان کو نکاح نہیں کرنے دیتے. ہمارے پاس فون آتے ہیں, کہتے ہیں اس بارے میں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. ایک آدمی تجارت کرنا چاہتا ہے, کل میرے پاس کسی کا فون آیا, میں 5 سال سے ابا کے مشورے پر, ابا کے حکم پر ایک بزنس کر رہا ہوں, نقصان در نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے, میں بزنس تبدیل کرنا چاہتا ہوں, مگر میرے والد صاحب مجھے دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں نے کوئی دوسرا بزنس اسٹارٹ کیا تو والدین کی نافرمانی کا گناہ ملے گا. تو ایسا نہیں ہے, والدین کی اطاعت کا شریعت میں حکم ہے, مگر اس کی اطاعت کی بھی کچھ حدود ہیں. کچھ ذاتی جو انسان کے بنیادی حقوق ہیں ان میں والدین کو بھی زبردستی مداخلت کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. کاروبار کیا کرنا ہے, آپ تعلیم کے کس شعبے میں ترقی کرنا چاہتے ہیں, ان میں اگر کوئی والدین کی بات مانتا ہے بہت اچھی بات ہے, مگر اس میں والدین کو بالغ اولاد پر زبردستی کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اسی میں یہ ہے کہ آپ نے بعض گاؤں دیہاتوں میں دیکھا ہوگا کہ عاقل بالغ لڑکی کو زبردستی اس کا نکاح ایسی جگہ کر دیا جاتا ہے جہاں وہ نہیں چاہ رہی ہوتی. یہ بھی غلامی ہے. نکاح ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کی اپنی رغبت کا بہت دخل ہوتا ہے. آپ کے سامنے روٹی رکھی ہے, آپ کا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا, آپ گن پوائنٹ پہ کسی کو کھلا سکتے ہیں کیا؟ نہیں کھلا سکتے. تو ایسے ہی نکاح ہے, اس نے زندگی گزارنی ہے, اگر اس کو آپ زبردستی اس کی چاہت کے بغیر کہیں نکاح پر مجبور کریں گے, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اپنا غلام بنا کے رکھتے ہیں اور غلامی والی زندگی گزارنے پر اس کو مجبور کر رہے ہیں. اور اسے میں یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ وہ نکاح کرنا چاہ رہی ہے, اس کو کرنے نہیں دے رہے.
سندھ کے بعض علاقوں میں یہ ظلم ہوتا ہے کہ لڑکی کو ہمیشہ کے لیے نکاح سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر یہ کہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے معاذ اللہ اس کی شادی کر دی ہے۔ یہ ساری وہ ظلم اور بربریت کی کہانیاں ہیں جن میں انسان کو انسان غلام بنا کے رکھتا ہے، چاہے وہ والدین کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو۔ بعض علاقوں میں یہ بھی دستور ہے کہ 15 16 17 سال کی جوان لڑکی کو پیسوں کی لالچ میں 80 80 90 سالہ بوڑھے آدمی سے اس سے نکاح کر دیا جاتا ہے، لڑکی کا باپ پیسے لے کے یہ کام کرتا ہے۔ یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ایسا ہے جیسے آپ اپنی اولاد کو اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ تو جہاں شریعت میں والدین کے بہت سارے حقوق ہیں، وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ والدین باپ اور ماں بننے کی کوشش کریں اور اپنی اولاد کو اولاد سمجھیں، مگر غلام بنانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض علاقوں میں، بعض ملکوں میں یہ دستور ہے کہ وہ اپنی قوم کے افراد کے ساتھ تو ان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جو غیر ملکی ان کے ہاں جاب کرنے جاتے ہیں ان کے ساتھ بالکل غلاموں جیسا سلوک ہوتا ہے۔ بعض عرب ممالک میں یہ مشاہدے میں آتا ہے کہ وہ ان کی قوم کا اگر ہوگا، نیشنلٹی ہوگی تو اس کے ساتھ بہت زیادہ رعایت ہے، لیکن دوسرے ملک کا آدمی اگر وہاں جاب کرنے آئے گا تو اس کو ایسے کام لیتے ہیں جیسے گدھے سے کام لیا جاتا ہے۔ میرے پاس ایک دفعہ یورپ کے کسی کنٹری سے کسی صاحب کا فون آیا، وہاں جاب کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میرا جو باس ہے اتنا سخت ہے کہ میں واش روم میں اگر جاؤں ورکنگ ٹائم میں تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ واش روم کا دروازہ نوک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور سب ملازمین کے ساتھ اس کا یہی حال ہے۔ کہتے ہیں یعنی اتنے پیسے کی لالچ ہے، پیسے کی اتنی ہرس ہے کہ بھائی واش روم تو ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، کہتے ہیں اس میں بھی نہیں بیٹھنے دیتے وہ۔ یہ ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، تو اس ظلم سے لوگوں کو روکنے کی کوئی کوشش کرے گا تو یہ بھی فک رقبہ میں انشاءاللہ داخل ہوگا کہ انسان کو غلامی کے طوق سے آزاد کرنا۔ اور ایک آخری بات اس بارے میں یہ ہے کہ اب جو غلامی کی نوعیت ہے نا وہ اتنی تبدیل ہو گئی ہے کہ بعض ملکوں نے بعض ملکوں کو غلام بنایا ہوا ہے، یعنی پوری حکومتیں اور پوری قوم ایسی ہے کہ جو اپنی ترقی کے لیے اپنی پالیسیاں نہیں بنا سکتے، قانون سازی نہیں کر سکتے، ان کو بڑی طاقتوں سے پہلے پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ ایک ماہر معیشت سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں بلوچستان میں کوئلے کی بے تحاشا کانیں ہیں، مگر پاکستان میں ان کانوں پر سے کوئلہ نکالنے پر پابندی ہے بڑی طاقتوں کی طرف سے۔ یعنی ایسے ہی جیسے ہمارے سامنے ہمارے پیسوں سے خریدا ہوا کھانا رکھا ہوا ہے اور آپ کے باس نے پابندی لگا دی کہ یہ روٹی تم نہیں کھا سکتے۔ کتنا بڑا ظلم ہے بھئی، یہ جب ہے بھی ہماری زمین سے نکلا ہوا سونا، ہماری زمین سے نکلا ہوا کوئلہ، تو اس پہ آپ کون ہوتے ہیں ہم پہ پابندی لگانے والے، مگر پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی غلامی ہے کہ ملکوں نے ملکوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف میرے غلام بن کے رہو۔ باقی ایک الگ بات ہے کہ فرما بردار یا تابع بن کے چلنا، کوئی ایک امیر ہو، کوئی ایک حاکم ہو، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، غلامی بالکل ایک الگ چیز ہے۔ میں ایک حدیث سنا کے پھر آگے اس صورت کو مکمل کرتا ہوں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب غلام ہیں اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ فخر ہے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مزاج کی اور اپنی امت کی جو ترجیحات ہیں ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی رعایت کی ہے۔ مشہور واقعہ حدیث میں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جب آزاد ہوئی ہیں، غلامی کے طوق سے نکلی ہیں، تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی باندی آزاد ہوتی ہے، اگر وہ پہلے سے کسی کی بیوی ہے تو اس موقع پر باندی کو نکاح ختم کرنے کی اجازت ہے، یعنی اس کو طلاق کا اختیار ہوتا ہے اس وقت۔ تو ان کو طلاق کا اختیار دیا گیا، انہوں نے طلاق کا اختیار استعمال کیا اور اپنے نکاح کو ختم کر دیا۔ ان کے شوہر جو تھے ان سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، عشق کی حد تک۔ وہ اتنے پریشان ہوئے کہ بھائی انہوں نے اپنے اوپر طلاق واقع کر دی ہے، تو وہ مدینہ کی گلیوں میں اپنے سر پہ خاک ڈال کے پھرا کرتے تھے کہ مجھے میری بیوی واپس دلا دو، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے شوہر پہ ترس آیا کہ بھئی دیکھو کتنی محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا، امتی ہیں، صحابیہ ہیں، ایک عورت ہے، ان کو بلا کے فرمایا کہ اے بریرہ تم اپنے شوہر سے نکاح کر لو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ حکم ہے تو سر آنکھوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کو قبول نہیں کرتی۔ دیکھیے ایک نبی ہو کر اپنی امت پہ ان کی چاہت کے خلاف بات کو زبردستی مسلط نہیں فرما رہے کہ بھئی نکاح کا معاملہ ایسا ہے، اگر یہ نہیں چاہتی تو میں ان کو زبردستی کیوں بھیجوں؟ تو انہوں نے اس مشورے کو مسترد کر دیا اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار نہیں کیا۔ تو جب نبی کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ نکاح کے معاملہ زبردستی کسی پر نہیں مسلط فرما رہے، تو باپ کو کیسے اجازت ہوگی کہ اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے پر نکاح کے معاملے میں زبردستی کرے کہ میں یہاں لازمی تم نکاح کرو؟ اس کے کتنے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، آگے اللہ نے فرمایا کہ گھاٹی کیا ہے جس پہ چلنے کا ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں، بھوک والے دن کسی غریب کو کھانا کھلانا۔ قرآن کی عادت ہے کہ وہ جزئیات کے ضمن میں قواعد اور کلیات بیان کرتا ہے۔ دیکھیں کسی چیز کو بیان کرنے کے دو طریقے ہیں، کسی قاعدے اور ضابطے کو۔ ایک تو یہ کہ آپ اس قاعدے کو بیان کر دیں، مثال کے طور پر نیوٹن کا قانون اگر میں یوں بیان کرتا ہوں کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، تو ایک یہ بھی ہے، یہ بھی طریقہ ہے، اور میں بتاؤں کہ ری ایکشن اتنا ہی ہوگا جتنا ایکشن ہوگا۔ لیکن اگر میں اس بات کو مثال سے سمجھاؤں تو میں کہوں دیکھو یہ گیند ہے، اس کو میں دیوار پہ جتنی زور سے ماروں گا اتنی ہی زور سے یہ گیند واپس آئے گی۔ اب بیوقوف آدمی کیا سمجھے گا کہ اس گیند کو جتنی زور سے ماروں گا وہ تو آئے گی، باقی کسی اور چیز کو ماروں گا وہ نہیں آئے گی۔
ظاہر یہ حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے بھائی، گیند تو ایک مثال کے طور پہ بیان کی جا رہی ہے. تو جو لوگ قرآن میں عمق اور گہرائی سے نہیں سوچتے، وہ قرآن کے لفظی آیتوں کو دیکھ کے بس اسی کو فالو کرتے ہیں، اس سے قواعد اور ضوابط اخذ نہیں کرتے. قرآن کھانا کھانے کی اور کھانا کھلانے کی مثال کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ انسان کی سب سے بنیادی ضرورت کیا ہے؟ کھانا. ورنہ مقصد کھانا نہیں ہے، مقصد یہ کہ انسانیت کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو اس وقت اس ضرورت کو پورا کرنا. ایک آدمی کے پاس کھانا ہے مگر علاج کے پیسے نہیں ہیں، کینسر کا مریض ہے، اس کے پاس کینسر کے علاج کے پیسے نہیں ہیں، یا اور کوئی بڑی بیماری لگی ہوئی ہے، آپ اسے کھانا ہی کھلانے پر تلے ہوئے ہیں کہ بھئی قرآن میں چونکہ کھانا کھلانا لکھا ہے. تو ایک مثال ہے، آپ کو چاہیے کہ بھئی اس کی بنیادی ضرورت کو پورا کریں. ایک آدمی کی ضرورت تعلیم ہے، ایک آدمی کی ضرورت علاج ہے، ایک آدمی کی ضرورت دشمنی ہے تو ان میں صلح و صفائی کرنی ہے، صلح کرنی ہے، ان کی دشمنی کو ختم کرنا ہے تاکہ قتل و غارت کا بازار جو گرم ہوا ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے. تو جو جس کی بنیادی ضرورت ہوگی اس کی اس بنیادی ضرورت کو پورا کرنا، یہ بھی اسلام ہے، اور اسلام کی وہ گھاٹی ہے جس پہ اللہ نے ہمیں چلنے کا حکم دیا. آگے فرمایا یتیمن ذا مقربہ، یتیم کو الگ سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. تمام غربا اور مساکین کو کھانا کھلانا، ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا، یہ بھی عبادت. لیکن اللہ قرآن میں ہمیشہ یتیم کو الگ سے ہائی لائٹ کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یتیم وہ کمزور اور ناتواں بچہ، نابالغ بچہ جس کا باپ اس کی بچے کے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گیا ہو، اس بچے کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، معاشرے میں اس کو دھتکارا جاتا ہے کہ پوچھنے والا نہیں ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بچوں کے ساتھ خصوصی رعایت کا حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافر الیتیمین وکافر الیتیم فی الجنۃ ہکذا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی کو ملایا، فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یتیم کی کفالت کی ہے. کفالت کیسے کی جاتی ہے یہ میں بتاتا ہوں. پہلے ایک بات یہاں یہ کہ اللہ نے یتیم میں ذا مقربہ کی قید لگائی کہ قرابت دار یتیم. ہمارے ہاں مختلف ٹرسٹوں میں یتیموں کے ساتھ تعاون کرنے کا تو رواج ہے الحمدللہ، اس کا لوگ تھوڑا بہت خیال کرتے ہیں، کسی ٹرسٹ میں جا کے کبھی کسی نے بکرا دے دیا یا کچھ پیسے دے دیے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یتیمن ذا مقربہ. سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھو کوئی یتیم تو نہیں ہے. خاندان میں اگر کوئی یتیم ہے تو اس کا اکرام کرو، اسے ایسے ہی عزت کے ساتھ جینے دو جیسے اپنی اولاد کو کہ جینے کی فکر کرتے ہو. تو یتیم کے ساتھ قرآن مجید نے مقربہ کا لفظ اس لیے ذکر کیا کہ عام طور پر قرابت دار یتیموں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور قرابت دار یتیم کا جیسا اکرام ہو سکتا ہے اجنبی یتیم کا نہیں ہو سکتا. یتیمن ذا مقربہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ہمارے معاشرے میں عیدی سینٹر میں پیسے جمع کر دیں گے لوگ، ٹرسوں میں دے دیں گے. یتیم کو لے کر اس کی کفالت کرنا، نبی نے کیا فرمایا؟ انا وکافل الیتیمی، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے. اور اکرام جب ہی ہوگا جب آپ اس کو اپنی کسٹڈی میں لیں. آپ کسی سینٹر میں یتیم کو جمع کرا دیتے ہیں، وہ غریبوں کی طرح پلتا ہے، زکوٰۃ اور فطرانے کھا کر وہ جوان ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے اس کی جسمانی پرورش تو ہو جاتی ہے مگر اس کی روحانی پرورش نہیں ہو پاتی. اس میں برتری کا احساس کبھی پیدا نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں. تو باپ کے مرنے سے جو یتیم کو نقصان پہنچا ہے، اس نقصان کی تلافی جبھی ممکن ہے جب باپ کی کمی کا احساس ختم کر دیا جائے. باپ کی کمی سے کیا ہوگا؟ اس کو وہ معاشرے میں عزت نہیں ملے گی جو باپ اپنی اولاد کو عزت دینے کی اور اس کو معاشرے میں ایک مقام دلانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے قرآن نے پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا لا تکریمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے. کیا مطلب؟ تمہیں اکرام کرنا چاہیے، صرف توہین سے بچنا کافی نہیں ہے، اس کا اکرام کرنا چاہیے. تو اسی طرح یتیم کی باقاعدہ کفالت کا حکم ہے. کیسے کفالت کی جائے؟ اس کا سب سے بہترین طریقہ جو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خاتون سے نکاح کیا جن کے یتیم بچے تھے، اور ان بچوں کو اس خاتون سے نکاح کر کے اپنی کسٹڈی میں لیا. آج ہمیں معاشرے میں اس سنت کو زندہ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اگر کسی کا سگا بھائی مر جاتا ہے، بھابھی بیوہ ہو جاتی ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی بھابھی سے نکاح کر کے اس بھائی کے بچوں کو جو اس کے بھتیجے ہیں، قرابت دار ہیں، ان کو اپنی کسٹڈی میں لے. یہ بہت بڑی عبادت ہے. ٹھیک ہے یہ فرض واجب نہیں ہے لیکن بہت بڑی عبادت ہے، اور قرآن نے اس گھاٹی میں چلنے کا ہمیں حکم دیا ہے جس کو عقبہ سے تعبیر کیا، کیونکہ بظاہر یہ بڑا مشکل کام لگتا ہے، خاص طور پہ اس زمانے میں جس زمانے میں لوگ اپنے ہی بچوں کی تعداد کو کم کرنے میں لگے ہوئے ہوں کہ میرے 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے، میرا خرچہ بڑھ جائے گا. تو ایسے موقع پر دوسروں کے بچوں کو بھی لے کے پالنا یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے اس کو گھاٹی سے تعبیر کیا اور کہا کہ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کی وجہ سے تمہیں ان غربا اور مساکین کا خیال کرنا پڑے گا. او مسکینا ذا متربہ، مسکین جو مٹی میں جس کو اس کی غربت نے ملا دیا ہو، ایسے مسکینوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرو. ثم کان من الذین آمنوا، پھر فرمایا کہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے. اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کے ہاں ہر نیکی ایمان کے ساتھ مقبول ہے. کفر پر اگر کسی کی موت واقع ہوئی تو اس کو اس کے اعمال کا دنیا میں تو اجر ملے گا مگر آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے. یہ ایسی پکی ڈھکی بات ہے جو تواتر سے ثابت ہے، اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. آج تک اہل سنت والجماعت میں کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہوا کہ غیر مسلم یا کافر جو اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کو تو مانتا ہے مگر ایسے نہیں مانتا جیسے ماننا چاہیے، شرک بھی کرتا ہے، تو اس کی کوئی نیکی آخرت میں مقبول نہیں ہوگی.
مشہور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کے چچا ابو طالب غربا اور مساکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے، بیوہ عورتوں کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، اور خود انہوں نے آپ کو اتنا ٹھکانہ دیا، اتنی آپ کی مدد کی، تو کیا یہ نیکیاں قیامت کے دن ان کے کام آئیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی ضرور کام آئیں گی کہ وہ جہنم کے نیچے طبقے میں ہوں گے، اللہ ان کو اوپر کے طبقے میں رکھے گا، اور لوگوں کا پورا جسم آگ میں ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن ان کا جسم، ان کی صرف پاؤں جہنم کی آگ میں ہوں گے، مگر ایسا کام آ جائیں کہ جہنم کی آگ سے نکل جائیں اور جنت میں چلے جائیں، اس طرح نیکی کام نہیں آ سکتی۔ تو جب نبی کے چچا کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو کسی اور دوسرے غیر مسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، اس لیے ہمیں اس آیت کی روشنی میں اپنے ایمان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور آگے فرمایا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، کہ نیک اعمال تو تم کر رہے ہو، لیکن اس اعمال کو بچانے کے لیے جو ہمیں اس میں سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین۔ جس معاشرے میں آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کا رواج ختم ہو جائے تو اس معاشرے میں خیر اور نیکی کے کام ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلا کسی نے بیوہ عورت سے نکاح کر کے یتیم کی کفالت کی، مثلا کسی نے کسی غریب مسکین کو کھانا کھلایا، مثلا کسی نے کسی غریب مسکین کے علاج کا انتظام کیا، کسی نے کسی کو غلامی کے طوق سے نکالنے کی کوشش کی، تو آج بجائے اس کو ان مصیبتوں پہ صبر کی تلقین کرنے کے بجائے الٹا تانے دیے جاتے ہیں کہ تمہیں کسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کی کیا ضرورت ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم غریبوں کے ساتھ یہ کام کرو، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم یتیموں کی کفالت کرو۔ تو بجائے اس کے کہ صبر کا اور مرحمہ رحم کی اپیل کی جاتی اور ترغیب دی جاتی، ہم الٹا اس کو اس نیکی سے روکنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ دن رات معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی کے ساتھ تھوڑا بہت اگر آپ احسان کریں گے تو لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے، مگر اگر زیادہ اس کے ساتھ احسان کرنا شروع کر دیا تو لوگ ترغیب دینے کے بجائے آپ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو حماقت اور بیوقوفی کے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جو بھی کسی غریب کے ساتھ مدد کر رہا ہے تو صبر کی تلقین بھی کرو اور مرحمہ رحم کی تلقین بھی کرو، اس کو اپریشیٹ کرو اور تلقین کرو، بھائی بہت اچھا کام ہے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اس پر اللہ نے پھر بشارت سنائی ہے کہ یہی لوگ ہیں جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہی لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ مفتی صاحب، یہ یتیموں کو اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑا معاشرتی مسئلہ یہ ہے کہ ان کے نام جو اصل ولدیت ہے وہ بعض اوقات نہیں رکھی جاتی، تو اس میں آگے چل کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے میں مزید سوال یہ ہے کہ اگر لڑکا ہے تو پھر وہ جو اڈاپٹ کر رہا ہے اس کی بیوی، اس کی منہ بولی ماں ہوئی، وہ اس کے لیے آگے چل کے نامحرم ہوتی ہے وہ جب بالغ ہوگا۔ اسی طرح اگر لڑکی ہے اسی طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جن بچوں کو اڈاپٹ کر لیا جائے تو ان کا وراثت میں کیا حصہ ہوتا ہے؟ اس میں پیچیدگی یہ ہے کہ اگر وہ جو اڈاپٹ کر رہے ہیں ان کی کوئی اولاد نہ ہو تو پھر اس کی تقسیم کیا ہوگی، اور اگر اولاد ہو تو پھر اس کی تقسیم کیا ہوگی، اور اس میں اگر وہ اپنا چاہیں تو کتنی وصیت کر سکتے ہیں اور اس کا کتنا حق وہ رکھتے ہیں؟ یہ جو آپ نے کہا کہ یتیم بچے کی کفالت کرنے کے بعد اس کے پردے کے احکام کیا ہوں گے اور ولدیت میں اس کا نام تبدیل کیا جا سکتا ہے، اسی طرح آپ نے دوسرا سوال ایک مستقل پوچھا کہ جائیداد میں اس کا حصہ کیا ہوگا، میں تینوں کو ایک ہی ساتھ ان کا جواب دیتا ہوں۔ یتیم بچے کی کفالت، اسے اپنی کسٹڈی میں لینا، اس کے ثواب ہونے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، تو قرآن نے بیان کیا، لیکن اس سے شرعی احکام میں فرق نہیں پڑے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں بیان فرمایا ادعوہم لآبائہم، جو بچے تمہاری کسٹڈی میں ہیں، لے پالک ہیں، ان کو ان کے اصل والد کے نام سے پکارا کرو۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یتیم بچے کی ولدیت تبدیل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر آپ نے بچہ ایسا اڈاپٹ کیا جس کے والد کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، کون ہے کہاں ہے، تو بھی آپ اس کی ولدیت میں اپنا نام نہیں ڈال سکتے، بلکہ قرآن نے کہا کہ فإخوانکم فی الدین، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اپنا دینی بھائی کہہ سکتے ہو، لیکن اپنی قوم کا آدمی یا اپنی طرف اس کی نسبت وہ تم نہیں کر سکتے۔ سرپرست میں آپ گارجن میں اپنا نام ڈال سکتے ہیں، یہ تو دو ٹوک ہے، قرآن کی نص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے پالک بنایا تھا، عجمی تھے حضرت زید، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کی طرح پالا ان کو، اور اتنی محبت سے پالا، ایک عجمی اور غلام تھے لیکن اپنا بیٹا بنایا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کو حب رسول کہا جاتا تھا۔ حب کہتے ہیں بے انتہا محبوب، یہ بھی ہمارے نبی کے اخلاق کی ایک اور یتیم کی کفالت کی ایک مثال ملتی ہے۔ وہ یتیموں کی طرح تھے، اگرچہ حقیقت میں یتیم نہیں تھے، مگر باپ وہاں موجود تو نہیں تھا، تو بڑی محبت سے ان کو پالا اور اتنی محبت دی کہ ولدیت میں اپنا نام ڈال دیا، ان کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر قرآن مجید میں اس کی ممانعت وارد ہوئی اور فرمایا ادعوہم لآبائہم، اس دن کے بعد سے پھر ان کو زید ابن حارثہ کہا جانے لگا۔ ولدیت بھی تبدیل نہیں ہو سکتی، پردے کے احکام بھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ یہ بیٹا جب بالغ ہوگا تو اپنی ماں سے، جو یعنی ماں بنی ہوئی ہے، اس سے پردہ، وہ اس سے پردہ کرے گی۔ اس طرح اگر یہ لڑکی ہے تو جب یہ بالغ ہوگی تو جس نے سرپرستی کی ہے بیٹی پر لازم ہوگا کہ اپنے سرپرست سے پردہ کرے۔ اور ویسے بھی یہ تو بلوغت کے بعد پردے کے حکام ہوتے ہیں، اور بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کسی بچے کو اپنی کسٹڈی میں لے کے کفالت کریں تو یہ بلوغت تک ہے، بالغ ہونے کے بعد تو وہ آزاد ہے، وہ نکاح کرے، وہ کاروبار کرے، وہ کہیں بھی جا کے رہتا ہے، اس کے بعد تو اپنی اولاد پر بھی انسان کے بہت سارے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ بالغ اولاد اگر ماں باپ کے ساتھ نہ رہنا چاہے، نکاح کر کے الگ رہنا چاہے، تو ماں باپ اس کو زبردستی مجبور نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو بچپن کے ہیں کہ پردے کے حکام
اور پردے یعنی بچپن کے ہیں کسٹڈی، اور پردے کے احکام یہ سب چیزیں تو بلوغت کے بعد متوجہ ہوتی ہیں. لیکن علماء اس کا ایک ہیلا بتاتے ہیں کہ اگر آپ کسی بچے کو لے پالک بناتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا پردہ ختم ہو جائے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ لڑکا ہے تو اپنی وائف کے کسی قریبی رشتہ دار سے، یعنی وائف کی بہن ہے وہ اگر بچوں کو فیڈ کرا رہی ہے تو اس سے فیڈ کرا دی جائے 2 سال سے پہلے، تو وہ دودھ پیتا بچہ یعنی بیٹا بن جائے گا. یعنی آپ کی وائف کا وہ رضائی بیٹا بن جائے گا. بیٹا نہ بن سکا تو رضائی بھانجا بن جائے گا، تو بھانجے سے بھی پردہ نہیں ہوتا. اس طرح سے اس سے رشتہ ثابت کیا جا سکتا ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کی ماں ہیں. صحابہ کرام چاہتے تھے ہم ان سے مسائل سیکھیں، تو وہ پردے کی وجہ سے اس طرح بے تکلف ہو کے نہیں پوچھ سکتے تھے. تو بہت سارے صحابہ کی جب اولاد ہوئی ہے تو اپنے بیٹوں کو لایا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے حوالے کیا کرتے تھے کہ وہ ان کو فیڈ کرائیں، تاکہ حضرت عائشہ ان کی خالہ بن جائیں اور بڑے ہو کر یہ بے تکلف ہو کر اپنی خالہ سے علم دین حاصل کر سکیں، پردے کے مسائل ختم ہو جائیں. تو یہ لے پالک بیٹی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، بیٹے کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. بیٹا ہے تو اپنی وائف کی بہن کا اس کو دودھ پلا دیا جائے، یا اور کسی ایسے محرم کا کہ جس سے رشتہ قائم ہو جائے. اور اگر وہ بیٹی ہے تو شوہر کے جو بھابھی ہے اس سے کا دودھ پلا دیا جائے، تاکہ شوہر رضائی چچا بن جائے گا. تو یہ ضرورت پڑنے پر علماء سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کیسے یہ رشتہ جو ہے ہم ایسا قائم کریں کہ پردے کے مسائل ختم ہو جائیں. ایک تو یہ. تیسرا جو آپ نے وراثت کی بات پوچھی ہے، تو وراثت دیکھیں شریعت میں اپنے باپ سے ملتی ہے، سگے باپ سے. یتیم بچہ اس کا کوئی نہ کوئی باپ تو ہوگا نا، اگرچہ وہ دنیا سے جا چکا ہے لیکن تھا تو نا. جب وہ دنیا سے گیا ہے تو اس کی اپنی وراثت جو تھی وہ اس یتیم کو ملے گی. اور شریعت میں اتنا زیادہ وراثت کے حکام میں یتیم کی رعایت کی گئی ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو اور اس کی بیوی حاملہ ہے تو اس حمل کا بھی وراثت میں حصہ ہوتا ہے. یعنی جائیداد تقسیم کرنے سے پہلے اس حمل کو لڑکا فرض کر کے، کیونکہ لڑکے کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، لڑکا فرض کر کے باپ کی وراثت سے حصہ الگ کر دیا جائے گا. تو اس کی چونکہ حقیقی باپ سے وراثت اس کو ملتی ہے، تو اس لیے سوتیلے باپ سے وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، چاہے اس سوتیلے باپ کے پہلے سے کوئی اولاد ہو یا نہ ہو. تو وراثت کا تعلق ہے خونی رشتوں پر. اس سے جیسے آپ کا داماد ہے آپ کے بیٹوں کی طرح ہے، سن اللہ ہے وہ، مگر وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے. تو سگے بیٹے کا وراثت میں حصہ ہوتا ہے، سوتیلے بیٹے کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو لے پالک ہے اس کے حقیقی باپ سے اس کو وراثت نہیں ملی، یا اس کے والد کا پتہ ہی نہیں ہے، یا وراثت جو ملی تھی دوسروں نے ظلماً غصب کر کے وہ کھا گئے ہیں، اس بیچارے کو کوئی حصہ نہیں دے رہے، تو آپ کی وراثت میں تو حصہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں. تو 1/3 مال کی آپ اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، 1/3 یا اس سے کم کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے 1/3 اس کو دیا جائے. اور زندگی میں جتنا چاہیں آپ اس کو دے دیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. تو اس طرح سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے.